وگرنہ بیگم صورت میں چندے آفتاب، چندے ماہتاب اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے نہ چیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا۔ بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا۔ ایک دفعہ سنا کر 3 کوس پر کوئی کامل وارد ہے، اندھیری رات میں گھر سے پیادہ ان کے پاس گئی اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ فقیروں کے نام کے قربان جائیے، ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی، رات کو کوئی حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 500 مسکین بیگم نے آپ کرایہ دے جہاز پر سوار کرائے۔ ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ ہر وقت پاس رہنا بیگم صاحبہ الہی دنوں جہانوں میں سرخ رو مجھ پر بہت مہربان ہونے لگی۔ سہیلی کہا کرتی تھی 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا۔ 11ویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ ناخدا نے کہا کوہ حبشہ یہی ہے۔ ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا، جو گیا با مراد آیا۔ بیگم صاحب نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا حضور، جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں۔ بیگم نے کہا خیر یہی صحیح۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی، ایک میں اور 4 اور۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ ہو کا مقام تھا، نہ آدمی نہ آدم زاد۔ تنہے تنہا شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے۔ کسی نورانی شکل تھی جیسے فرشتہ۔ ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دی اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ مجھ سے کہا چلی جاؤ، آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ بیٹی ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگیں یہ ہیں۔ ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے، یا یہ نوبت آئی کہ 1 مہینہ آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے پڑے تھے۔ جو ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی۔ 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا۔ بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا۔ میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے۔ یہ سن کر بیگم نے چاروں نچار مجھ کو رخصت کیا۔ 2 لونگے اس کے ساتھ 2 ورق کی حکایت دلچسپ مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئی۔ حجن تو لونگے دے کر رخصت ہوئی۔ مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل خوشبو لگا 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے خلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا، صاف ستھری پلنگ کی چادر دیکھ کہیں بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مزاج دار نے کہا دیکھو، ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، یہ کہ ازار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا کتنے کا لیا؟ مزاج دار نے کہا تم آن کو کتنے کا ہے؟ وہ ازار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کم طرح کا نہیں۔ مزاج دار 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل سچ کو ہو؟ مزاج دار تمہارے سر کی قسم 4 آنے کا ہی لیا ہے۔ محمد عاقل بہت سستا، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے والا کوئی بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما، ناد علی، فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی۔ طمع ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانا آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور مینا، طوطا، لال، بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں، لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا اور مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام
اسباب جو کہ بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے۔ محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ مزاج دار نے کہا خدا خدا کرو، وہ حجن ایسی نہیں ہے۔ غرض بات گئی گزری ہوئی۔ محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج کر حجن کو بلوایا، اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا قطن حجن کے آنے کی ممانعت کرتا اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا۔ مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی، اس تہ کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے۔ کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کے ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نت کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پنامل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، لٹو ہو گیا، 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا۔ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ مزاج دار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پہنچیاں بیچ کر لے لو، نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے۔ حجن نے ایسے ڈھب سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پہنچیاں نکال کے حوالے کر دی۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے کیسی بھی احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا۔ بیٹی دھگدگی میں ڈلواؤ، بالی پتے گلو بند بازو بند میلے جیکٹ ہو گئے ہیں، میل سونے کو کھائے جاتا ہے، ان کو اجلواؤ۔ مزاج دار نے کہا کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلا کر لائے، ان سے کہتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں فرصت نہیں۔ حجن نے کہا اوئی بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں، اور جو زیور میلا ہے نکال دو، میں ابھی اجلوا دوں۔ مزاج دار نے سب زیور حجن کے حوالے کیا۔ حجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پنوڑی سے ڈورے ڈلواؤں گی۔ مزاج دار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی۔ آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی۔ حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کے الگ کر لیں اور ڈولے ڈلوانے کے الگ۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی کہ ناک کی کیل کیا ہوئی؟ زلفن نے کہا اس میں ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، کسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجن آپ ہی آپ بولی اے ہے پان دھان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کر جا جلدی سے لے آ۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پان دان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کی نکڑ پر دنیا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا۔ زلفن سے کہا بولی ہوئی ہے، کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی تو نے دیکھی ہے؟ ارے کمبخت دوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑ گئی، حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاج دار سے آ کر کہا بھی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگو خدا کے لیے دوڑیو، موم گروں کے چھتے تک لوگ دوڑے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہ رہی تھی، 4 دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا اری تو گھر کو خاک سے آگ کر کے چھوڑے گی،
میں تو تجھ کو پہلے سے ہی جانتا ہوں۔ مزاج دار نے کہا چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے۔ ہزار بند دیکھ کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم اسباب ضرور دیکھنا۔ غرض خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بیوی میں ہوئی، تمام محلہ جمع ہو گیا۔ بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بی بی کا تمام زیور اسی ہیلے سے ٹھگ لیا کہ ایک فقیر سے دونا کرا دوں گی۔ روئی کے کٹڑے میں میاں مسیطہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گی۔ غرض زیور تو گیا گزرا ہوا، باتیں بہت سی رہ گئی۔ برتن چوری جا چکے تھے، زیوروں غارت ہوا، ہزاروں روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی۔ تھانے میں اطلاع ہوئی، لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا، حجن کا سراغ نہ ملا۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنیے۔ جب تک ساس کے ساتھ رہیں، ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھی۔ شروع برسات میں الگ ہو کر رہیں، کپڑوں کا صندوق جس کوٹھڑی میں جس طرح رکھا گیا تھا، تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، وہیں اسی طرح رکھا رہا۔ جاڑے کی آمد میں دلائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا، بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ چکی تھی، چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے، کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا۔ اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا، اس سے تو تم کو معلوم ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڑ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا۔ لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا، برتن بھانڈا کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی، چند روز میں تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا، اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی۔ اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح احمق اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا، لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت کو برتا۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کڑتی ہے، اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ جی اکبری کی حماقتیں آج ہم نے پڑھا، آپ نے اس کو سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں پڑھا ہوگا۔ یہ مولوی نذیر احمد کے ایک چیپٹر مرات العروض سے لیا گیا ہے۔ تو آج آپ کو اکبری کی حماقتیں کیسا لگا، اس کے بارے میں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے اس چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام۔